بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 139۔ میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغی کام کے بارے میں کچھ زیادہ لکھا اور پڑھا جائے اور اس کے ذریعے سے اس کی دعوت دی جائے، بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو۔ ممدوح نعمانی صاحب سے فرمایا کہ تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو۔ تو جب ممدوح نعمانی صاحب نے پرانے کام کرنے والوں کے سامنے یہ بات رکھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جس طرز پر ہم کام کر رہے تھے اسی پر ہم کو رہنا چاہیے۔ یہ بات جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا ممدوح نعمانی صاحب نے بتائی تو مولانا نے فرمایا، پہلے ہم بالکل کس پرسی کی حالت میں تھے، کمزور حالت تھی، کوئی ہماری بات سنتا نہیں تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات آتی نہیں تھی۔ اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں دین کی طلب و چاہت پیدا کریں اور صرف عمل سے اپنی بات سمجھائیں، کیونکہ اس وقت اگر تحریر کے ذریعے یعنی لکھ کر عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ کا کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے، اور اگر بات کچھ دل کو لگتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی عمل کی شکل اختیار کرتے اور پھر نتیجے غلط نکلتے۔ تو ہماری اسکیم یعنی محنت کو ادھوری کہتے، ناقص ادھوری کہتے، اس لیے ہم اس وقت یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے ذریعے ہماری دعوت پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے مختلف اطراف یعنی مختلف جگہوں پر جا کر کام کا طریقہ دکھلا چکی ہیں، اور اب لوگ ہمارے کام کی چاہت لے کر خود ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دے دیے ہیں کہ اگر مختلف جگہوں میں اس کام کی طلب و چاہت پیدا ہو اور کام سکھانے کے لیے جماعتوں کی وہاں ضرورت ہو تو وہاں جماعتیں بھیجی جا سکتی ہیں۔ تو اب ان حالات میں بھی اس کام کی شروعات والے زمانے کے کام کے طریقوں کے ہر حصے پر جمع رہنا ٹھیک نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریر کے ذریعے بھی یعنی لکھ کر بھی دعوت دینی چاہیے۔ نوٹ: ایک صاحب جن کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغی کام سے بھی تعلق تھا، اس کے علاوہ تحریر و تصنیف کا ان کا خاص مشغلہ تھا، ان سے ایک دن یہ ملفوظ مولانا نے ارشاد فرمایا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔